پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہم آگے چلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں تک نہیں کہ چونکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ صلی علیہم انا صلاتک سکن لہم، کہ اپنے صحابہ کی جب اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، اور خاص طور پہ یہ فرمایا کہ وفات کی صورت میں تمہاری جو دعا ہے ان کے لیے تسکین کا، ان کے لیے اور ان کے اقرباء کے لیے تسکین کا باعث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازے بھی پڑھائے اس پہ، اور نہ صرف یہ کہ جنازہ حاضر پڑھایا، نجاشی شاہ حبشہ جو تھے ان کی وفات کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اور پھر حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور اسی طرح پھر بعض اوقات یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خادم کی یا کسی خادمہ کی، جو مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، یا آتا ہے کہ ایک خادم تھا بیچارہ سیاہ رنگ کا تھا، جس طرح اس زمانے میں بعض غلاموں کو پکڑ کے لے آتے تھے تو وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی یا کیا کرتا تھا، دونوں روایتیں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اسے نہیں دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، تو بتایا گیا کہ حضور وہ تو فوت ہو گئے اور ہم نے رات کو وفات ہوئی تو تدفین کر دی. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا. چنانچہ حضور اس کی قبر پہ گئے، جا کے وہاں پہ حضور نے جنازہ پڑھا. اسی طرح ایک اور صحابی کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کی وفات ہو گئی. جب حضور واپس آئے قریباً 1 مہینے بعد تو بتایا گیا کہ ان کی وفات ہوئی. حضور ان کی قبر پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا جو اپنے صحابہ کے لیے حضور نے قائم فرمایا. اور پھر حضور نے ایک اور بھی تعلیم اپنے صحابہ کو دی کہ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے محاسن کا ذکر کیا جا سکتا، ان کی اچھی باتوں کا ذکر کرو. بالکل، اگر اس سے منع کیا کہ نوحہ نہیں کرنا، کوئی ایسا مرثیہ ہے جو وہ نہیں کرنا، تو اس کا اچھا رنگ جو ہے، اچھا پہلو جو ہے وہ بھی بتایا، اور ساتھ فرمایا کہ اس کی برائیاں پھر اس وقت نہ بیان کرو. جی بالکل. جس زندگی میں بھی فرمایا کہ غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، لیکن خاص طور پہ مرنے والے کے متعلق فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے مرنے والے کی اچھی اچھی باتوں کو ذکر کرو. 3 دن کے لیے جو اس کی سوگ کے لیے بیٹھتے ہو، اس میں بیٹھو تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو اور اس کی برائیوں کا ذکر نہ کرو. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، یہ بڑی خوبصورت، اور اسی کو اگر ہم جاری رکھیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کو جاری رکھا، اور زبانی بھی حضور نے تعزیت کی ہوئی ہیں اور حضور نے تحریری تعزیت تحریری بھی کی ہیں، خط لکھے ہیں، اور جو موقع تھا اس پر جو کیفیت تھی حسب حال جو ہے ڈھارس بند آئی ہے.